بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمرد کی مشعل کے شعلے کی تپش تھی جو اسے ہوش میں لے آئی تھی، اور اس کے پتھریلے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی، پانی۔ زمرد نے اسے مرا ہوا سمجھ کر مشعل اس کے چہرے کے اتنی قریب کر دی تھی کہ صہیب ثقفی نے چہرہ پرے کر لیا اور پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا۔ زمرد بارسما کی وہی لڑکی تھی جو ایک فارسی فوجی کی گردن پر تلوار نہیں چلا سکی تھی، اور یہ کام صہیب ثقفی نے اپنی تلوار سے کر دیا تھا۔ جتنی دیر صہیب ثقفی وہاں موجود تھا، زمرد اسی کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ خوبرو عرب نوجوان وہاں سے چلا گیا تو زمرد اسے تصور میں دیکھنے لگی، اور یہ پرنور چہرہ ہر وقت اس کے سامنے رہنے لگا۔ اس رات زمرد اس شک پر جسر کے میدان جنگ میں گئی کہ ہو سکتا ہے اس کا بھائی زخمی یا وہ مردہ مل جائے، تو اس کی نظر اس چہرے پر پڑی جو اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا، جہاں سب چہرے ایک جیسے لگتے تھے اور ہر چہرے پر موت کا ایک ہی جیسا سایہ تھا۔ وہاں دو چار قدم دور سے کسی چہرے کو پہچاننا ممکن نہ تھا، لیکن زمرد نے صہیب ثقفی کو پہچان لیا تھا۔ صہیب ثقفی کے جسم میں پانی گیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کون ہو تم؟ صہیب ثقفی نے زمرد سے پوچھا۔ تم عربی نہیں ہو؟ عربی نہیں ہوں، لیکن عربی بول سکتی ہوں، زمرد نے کہا۔ بارسما کی رہنے والی ہوں۔ تمہیں جانتی ہوں۔ کیسے؟ صہیب ثقفی نے کہا۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ زمرد نے اسے وہ واقعہ یاد دلا دیا۔ تم مجھے بہت یاد آتے رہے ہو، زمرد نے کہا۔ تم نے اس شیطان کی گردن کاٹ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تھا کہ ہم تمہاری عزت کے محافظ ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہماری فوج ہماری عزت کی محافظ ہے، لیکن ہمارے محافظوں نے ہماری عزتیں لوٹ لیں۔ یہ وقت باتوں کا تو نہیں، مجھے بتاؤ میں تمہیں کس طرح بچا سکتی ہوں۔ میں تمہیں یہاں نہیں پڑا رہنے دوں گی، مجھے میرے لشکر تک پہنچا دو، صہیب ثقفی نے کہا، لیکن یہ کام تم نہیں کر سکو گی۔ میں تمہیں بارسما لے جاؤں گی، زمرد نے کہا، اپنے گھر رکھوں گی۔ کسی فارسی فوجی نے دیکھ لیا تو وہ میرے ساتھ تمہیں بھی قتل کر دے گا، صہیب ثقفی نے کہا۔ تم جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، میری آنکھیں صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گی، میں مرتے وقت تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لڑکی فوراً اٹھی اور یہ کہہ کر چلی گئی، آتی ہوں۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار جلدی ہی آ گئی، کود کر اتری اور صہیب ثقفی کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمت کرو اور اٹھو، اس نے کہا۔ ایک بار گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، لیکن بہت جلدی، یہ میرے چچا کا گھوڑا ہے، وہ یہیں کہیں گھومتا پھرتا ہوگا، اس نے دیکھ لیا تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ زمرد نے صہیب ثقفی کو اٹھا کر اس طرح سہارا دیا کہ اس کا وزن اپنے جسم پر ڈال لیا۔ گھوڑا قریب ہی کھڑا تھا۔ بڑی مشکل سے زمرد نے صہیب ثقفی کا پاؤں رکاب میں رکھا اور اس کے جسم کو اپنے کندھوں اور پیٹھ پر ڈال کر اسے گھوڑے پر سوار کرایا۔ صہیب ثقفی کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر سنبھل کر بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ میں راستے میں ہی گر پڑوں گا، اس نے زمرد سے کہا۔ میں تمہیں اکیلا تو نہیں بھیج رہی، زمرد نے کہا، تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ گھوڑے پر صہیب ثقفی کے پیچھے سوار ہو گئی اور اس کی پیٹھ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تم گھوڑے کو قابو میں رکھنا، زمرد نے کہا، میں تمہیں قابو میں رکھوں گی، ہوش ٹھکانے رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں ایک للکار سنائی دی، ٹھہر جا زمرد۔ یہ زمرد کے چچا کی آواز تھی جس کا گھوڑا تھا، وہ ان کی طرف دوڑا آ رہا تھا۔ یہ گھوڑا میرے چچا کا ہے، زمرد نے کہا، وہ آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہا، سنبھلو ذرا، پل کی طرف۔ گھوڑا لاشوں کو رونتا پھلانگتا کشتیوں کے پل پر جا پہنچا۔ زمرد نے مشعل پھینک دی۔ زمرد کا چچا چیختا چلاتا رہ گیا اور گھوڑا پل پار کر گیا۔ فارس کے دارالحکومت مدائن میں ایک پراسرار ڈرامہ زمین کے نیچے نیچے چل رہا تھا، اور یہ ملکہ فارس اور رستم کے گرد گھومتا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پران نے سلطنت کے تمام اندرونی اور بیرونی امور، دفاع اور جارحیت کے فیصلوں کے اختیارات رستم کو دے دیے تھے۔ اس کی اپنی حیثیت برائے نام ملکہ کی سی رہ گئی تھی۔
وہ اور رستم زیادہ وقت اکٹھے گزارتے تھے، اور یہ شک ہی نہیں بلکہ شاہی حلقوں کا یہ مشاہدہ تھا کہ رستم اور پران کے سرکاری تعلقات ذاتی دوستی کا رنگ اختیار کر گئے تھے، اور یہ دوستی قابل اعتراض حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ مدائن میں فارس کے 2 جرنیل اور بھی تھے، فیروزان اور مہران۔ وہ بھی بہمن جادویہ اور جالینوس کے پائے کے جرنیل تھے، لیکن رستم نے انہیں نظر انداز کر کے بہمن جادویہ اور جالینوس کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ فیروزاں اور مہران کے دلوں میں خلش پرورش پا رہی تھی، جو اس وقت ابھر کر سامنے آ گئی جب رستم نے بہمن جادویہ اور جالیناس کو ہی ہاتھی دے کر مسلمانوں کے خلاف بھیج دیا۔ یہ فوج مدائن سے نکل گئی تو رستم اور پران جو کچھ دور تک فوج کے ساتھ گئے تھے واپس محل میں آئے۔ فیروزان نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ رستم ادھر ادھر ہو جائے تو اسے اطلاع دے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اطلاع مل گئی کہ رستم چلا گیا ہے۔ فیروزان بغیر اطلاع پران کے کمرے میں چلا گیا۔ ملکہ فارس کو میری یہ جرت اچھی تو نہیں لگی ہوگی کہ میں بغیر اطلاع اندر آ گیا ہوں، فیروزان نے کہا۔ بیٹھو فیروزان، ملکہ فارس پران نے کہا۔ تمہارا بغیر اطلاع اندر آ جانا تو اتنا برا نہیں لگا، لیکن مجھ تک کچھ ایسی باتیں پہنچی ہیں جو مجھے اور رستم کو بہت بری لگی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ باتیں پوچھوں جو ملکہ عالیہ کو بری لگی ہیں، فیروزان نے کہا، میں یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رستم کون ہے؟ کیا وہ شاہی خاندان کا فرد ہے؟ کیا وہ کسریٰ کی نسل سے ہے؟ وہ میرے اور مہران جیسا ایک جرنیل تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اسے میں نے اختیارات دیے ہیں؟ پران نے کہا۔ اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں نے یہ فیصلہ سلطنت فارس کی سلامتی اور بقا کے لیے کیا ہے؟ میں اس روز اپنے آپ کو ملکہ فارس سمجھوں گی جس روز میرے کانوں میں یہ خبر پڑے گی کہ اب کوئی زندہ مسلمان فارس کی سرزمین پر نہیں رہا اور فارس کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے گئے ہیں۔ ملکہ فارس، فیروزان نے کہا، اگر آپ کے اور رستم کے انداز و اطوار یہی رہیں تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ فیروزان، پران نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں رستم کے خلاف ذاتی اناد پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، بات اگر اناد کی ہے تو اناد رستم کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اسے بہمن جادویہ اور جالینوس کے سوا کوئی اور جرنیل نظر ہی نہیں آتا۔ یہ دونوں شکست خوردہ جرنیل ہیں، دونوں پسپا نہیں ہوئے بلکہ اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ آنے والے جرنیل ہیں۔ میں تمہاری شکایت سمجھتی ہوں فیروزان۔ آپ کچھ نہیں سمجھ رہی ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا۔ آپ بھول رہی ہیں کہ فارس کے تخت و تاج پر شاہی خاندان میں کس قدر قتل و غارت ہو چکی ہے۔ اس تخت پر جو بیٹھا وہ قتل ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے رستم کو ساتھ لے کر تخت و تاج کو فوج کا تحفظ دلا دیا ہے، لیکن آپ نے رستم پر اندھا اعتماد کر کے اچھا نہیں کیا، اور پھر اس کے ساتھ ذاتی دوستی پیدا کر کے اور زیادہ برا کیا ہے۔ ملکہ عالیہ، میرے دل میں فارس کی محبت اور درد ہے۔ میری وفاداری فارس کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ میں یہ کہنے سے ذرا سا بھی نہیں ڈروں گا کہ رستم پر آپ کے حسن و جوانی کا نشہ طاری ہو گیا ہے۔ آپ اسے خوش اور مطمئن رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ نے اسے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آپ کے اس خوبصورت جسم کے ساتھ کھیلے اور دل بہلائے۔ فیروزان، پران نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا، اپنی حیثیت کو پہچانو، مت بھولو کہ میں اس ملک کی ملکہ ہوں اور تم ملازم۔ تم مجھ پر اتنا گھٹیا الزام عائد کر رہے ہو۔ ملکہ فارس، فیروزان نے بے خوف و خطر کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ آپ کون سے فارس کی ملکہ ہیں؟ وہ فارس جس کی فوجیں مسلمانوں کے آگے آگے بھاگی چلی جا رہی ہیں اور جس کے جرنیل اپنی فوج سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، اور اس فارس کی آپ ملکہ ہیں جو آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ میں بہت دور کی سوچ رہا ہوں ملکہ عالیہ۔ اگر مدائن پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو وہ ساری دنیا کو سنائیں گے اور ڈرائیں گے کہ کسریٰ پرویز نے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا، اور ان کے رسول نے کہا تھا کہ سلطنت فارس بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ مسلمان کہیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول کی توہین کرنے والوں پر کیسا عذاب نازل ہوتا ہے۔ میں عرب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ تم جا سکتے ہو، پران نے شاہی جلال سے کہا، میں رستم کے ساتھ بات کروں گی۔ فیروزان کمرے سے نکل گیا۔
ادھر بہمن جادویہ اور جالینوس اپنی فوج کے ساتھ، جس میں ہاتھی بھی تھے، فرات کے کنارے مروحہ کے مقام سے کچھ دور پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ابو عبید کے لشکر کے خلاف معرکہ آرا ہونا تھا، جو معرکہ جسر کے نام سے مشہور ہوا اور مسلمانوں کی پسپائی پر ختم ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے مدائن میں فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر لینے کے لیے نقارہ بجنے لگا۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ مسلمان آ گئے ہیں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے رہے ہیں۔ فوج کے جرنیل اور سپاہی بڑی تیزی سے تیار ہو کر میدان میں جمع ہونے لگے۔ ان کے افسروں نے انہیں جیشوں اور دستوں کو ترتیب میں کھڑا کر دیا تھا۔ رستم گھوڑے پر سوار آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے اس کے گھڑ سوار محافظ تھے۔ رستم فوج کے اجتماع کے سامنے رکا اور فوج پر نظر دوڑائی۔ فوج پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ ملکہ فارس کا ایک حکم کان کھول کر سن لو، رستم نے بلند آواز سے کہا۔ فوج کے کسی بڑے سے بڑے افسر اور کسی ادنا سے ادنا سپاہی کو اجازت نہیں کہ وہ ملکہ عالیہ پران تخت کے ساتھ محل میں جا کر یا کہیں باہر براہ راست بات کرے۔ اگر کسی نے کوئی مشورہ دینا ہو تو اپنے کسی عہدیدار کو دے۔ کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ بھی اپنے عہدیدار سے کرے۔ تمہاری شکایت اوپر پہنچ جائے گی۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فارس پر کتنا برا وقت آن پڑا ہے؟ آدھے ملک پر عربوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم اور صرف تم۔ فوج، ہر میدان سے تم بھاگے ہو۔ جرنیل بھاگے ہیں، ان سے کم درجے افسر بھاگے ہیں۔ یہ وہ فوج تھی جس نے روم کے ہرقل کو میدان سے بھگایا تھا۔ رومیوں سے بڑھ کر طاقتور کون تھا؟ ہم نے اس اتنی بڑی جنگی طاقت پر دھاک بٹھا دی تھی۔ آج وہ دہشت جو فارس نے رومیوں پر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا پر طاری کر دی تھی، وہ عرب کے بے مایا اور بے نام بدوؤں نے تم پر طاری کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں اطلاع ملتی ہے کہ عرب آ رہے ہیں تو تم خوف سے کانپنے لگ جاتے ہو۔ عجمی ایسے بزدل تو نہیں تھے کہ عربوں سے ڈر جاتے۔ اب میں نے عربوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے ہاتھی بھیجے ہیں، اور میں نے 2 ایسے جرنیل بھیجے ہیں جو فرات کے پانی کو عرب کے مسلمانوں کے خون سے لال کر کے آئیں گے۔ ان میں ایک بہمن جادویہ ہے اور دوسرا جالینوس۔ لیکن مدائن میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دلچسپی اور وفاداری فارس کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ذات اور اپنی اقتدار کے ساتھ ہے۔ وہ حاسد ہیں۔ وہ ملکہ فارس کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں کہ مجھے ان اختیارات سے محروم کر دیا جائے جو ملکہ عالیہ نے مجھے دیے ہیں۔ خاموش رہ رستم، ایک آواز گرجی، اقتدار کا بھوکا تو خود ہے۔ فوج کے اجتماع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ مدائن کے جرنیل فیروزان کی آواز تھی۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑا کر رستم کے گھوڑے کے قریب لے گیا اور فوج کی طرف منہ کر لیا۔ میں اپنے سے اعلیٰ درجے کے سالار کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، فیروزان نے کہا۔ میں اس جرم کی سزا قبول کرتا ہوں، لیکن سچ کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں رستم سے پوچھتا ہوں، کیا اس نے ایک بزرگ سے نہیں کہا تھا کہ اس نے اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں؟ رستم اپنے آپ کو علم نجوم کا ماہر سمجھتا ہے۔ اس نے اس بزرگ سے کہا تھا کہ نجوم کا علم بتاتا ہے کہ سلطنت فارس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں بتاتا ہوں کہ انجام کیوں ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر اس شخص کی نیت ٹھیک ہو جائے تو سلطنت کا انجام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہمن جادویہ اور جالینوس کو اتنے طاقتور جرنیل سمجھتا ہے کہ وہ فرات کے پانی کو عربوں کے خون سے لال کر آئیں گے۔ تم جانتے ہو کہ یہ دونوں جرنیل عربوں سے شکست کھا کر بھاگے ہوئے ہیں۔ رستم خود محاذ پر کیوں نہیں جاتا؟ صرف اس لیے کہ یہ پران تخت کے ساتھ جو برائے نام ملکہ ہے عیش و عشرت میں مصروف ہے۔ اسے گرفتار کر لو، رستم نے نیام سے تلوار نکال کر کہا۔ میں اپنی توہین برداشت کر لوں گا، ملکہ عالیہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ رستم کے پیچھے کھڑے 4 گھڑ سوار محافظ فیروزان کی طرف بڑھے۔ فیروزان نے تلوار نکال لی۔ مجھے گرفتار کرنے کے لیے خود آگے آ رستم، فیروزان نے رستم کو للکار کر کہا۔ خبردار! فوج کے اجتماع میں ایک اور آواز گرجی۔ فیروزان کے قریب کوئی نہ آئے۔ 4-5 گھڑ سوار سامنے آ گئے۔ سواروں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے فیروزان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی فوج میں ہڑبڑ مچ گئی۔ ہم فیروزان کے ساتھ ہیں، فیروزان سچ کہتا ہے۔ رستم ہمارا بادشاہ ہے، ہم رستم کے ساتھ ہیں۔ فیروزان غدار ہے، رستم سب سے بڑا غدار ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔
جس ترتیب میں فوج کھڑی تھی وہ درہم برہم ہو گئی۔ صورتحال خانہ جنگی والی پیدا ہو رہی تھی۔ رستم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا۔ اسے اس کے مخبر یہ تو بتاتے رہتے تھے کہ فوج اور شہری انتظامیہ کے حکام میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آدھی فوج اس سے باغی ہے۔ یہ فیروزان اور مہران کی خفیہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ مدائن میں رستم کی اتنی زیادہ مخالفت پیدا ہو گئی تھی۔ رک جاؤ، رستم اس شور و غل میں چلانے لگا، رک جاؤ، میری پوری بات سن لو، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہ نکالنا۔ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، یہ ہجوم کا شور تھا۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا دوڑتا آیا اور فوج کے دونوں حصوں کے درمیان جا رکا۔ اس پر ملکہ فارس پوران تخت سوار تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، پوران نے چلا چلا کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اپنا ہی خون بہانے پر آ گئے ہو؟ اپنے ملک کے ٹکڑے کرنے سے پہلے اپنی تلواروں سے میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے فارس کے تخت و تاج کو خون خرابے سے کس طرح روکا تھا؟ میں نے اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر شادی نہیں کی، میں نے فارس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے اختیارات فوج کے حوالے کر دیے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ نہیں سمجھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ رستم ان اختیارات کے اہل نہ تھا جو میں نے اسے دیے ہیں، تو مجھے موقع دو کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ میں اپنا حکم نہیں چلاؤں گی، تمہاری سنوں گی اور تمہاری مانوں گی۔ ایک عورت کی چیخ و پکار سن کر ایک دوسرے کے خلاف بھپرے ہوئے فوجی خاموش ہو گئے۔ ان کے افسروں نے بھی انہیں پرامن رہنے کو کہا۔ اپنے اصل دشمن کو پہچانو، پوران کہہ رہی تھی۔ اپنے بھائیوں کے دشمن سمجھ کر تم مسلمانوں کی غلامی میں جانے کے سوا کچھ اور حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم مسلمانوں کو بلا رہے ہو کہ وہ مدائن پر بھی قبضہ کر لیں اور تمہاری کنواری بیٹیوں اور بہنوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائیں۔ تم جو اتنی شان سے اتنی خوبصورت اور توانا گھوڑوں پر سوار ہو، عرب کے شہروں کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرو گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بہمن جادویا اور جالینوس فوج لے کر مروحہ گئے ہوئے ہیں، انہیں ہاتھی بھی دیے گئے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ عربی مسلمانوں کو کچل اور مسل کر واپس آ جائیں گے اور تمہاری ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لڑائی کے نتیجے کا انتظار کرو۔ یہ دونوں جرنیل واپس آ جائیں گے تو پھر میں تمام جرنیلوں کو اکٹھا بٹھا کر ایسے فیصلے پر پہنچ جاؤں گی جس سے تم سب بہترین فیصلہ کہو گے۔ پرسکون اور پرامن رہو اور اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤ۔ فوج کی اجتماع گاہ خالی ہو گئی۔ فیروزان اور مہران بھی چلے گئے۔ رستم اور پوران وہیں رہ گئے، یا ان کے گھڑ سوار محافظ تھے جو ان سے کچھ دور کھڑے تھے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم جنگی حالات میں سے گزر رہے ہیں، رستم نے کہا۔ اگر حالات معمول پر ہوتے تو میں فیروزان اور مہران کو زندہ نہ چھوڑتا۔ رستم نے سر کو جھٹک کر پوران کی طرف دیکھا اور بولا، اب میں تم سے دور رہوں گا پوران، شدید ضرورت کے تحت آیا کروں گا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ہمارے حالات اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے، پوران نے کہا۔ اسے اپنا ذاتی مسئلہ نہ بنا لینا رستم۔ فارس کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور کسریٰ کے ایوانوں کی دیواروں میں دراڑیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ پوران اور رستم ذہن سے اتار چکے تھے کہ کسریٰ پرویز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہت سے ٹکڑوں میں پھاڑ کر انہیں ایک پھونک سے اڑا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ کسریٰ نے صرف یہی گستاخانہ حرکت نہیں کی تھی، وہ توہین رسالت کا یوں مرتکب ہوا تھا کہ اس نے اپنے ایک گورنر کو حکم بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا، وہ تو اللہ کا پیغام تھا جو اس تک پہنچایا گیا تھا کہ قبول کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت اور حق کے پیغام کی جو توہین کسریٰ پرویز نے بھرے دربار میں کی تھی، اس کی سزا اسے فوراً ہی ملنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے خاندان میں قتل و غارت شروع ہو گئی تھی اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ چکی تھی۔ جس وقت فیروزان اور رستم آمنے سامنے آ گئے تھے اور فوج دو دھڑوں میں بڑھ گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال کر، اس وقت ایک گھوڑ سوار مدائن سے نکلا اور مروحہ کی طرف رخ کر کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ بہمن جادویا کا مخبر تھا
جسے بہمن جادویہ یہ کام سونپ گیا تھا کہ مدائن سے کوئی اہم خبر ہے تو اسے فوراً اطلاع دے دی جائے۔ بہمن جادویہ سے پہلے ہی جالینوس کہہ رہا تھا کہ فوج 2 حصوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بہمن جادویہ کا یہ مخبر اس دن اور اس وقت اس کے پاس پہنچا جب فارس کی فوج مسلمانوں کو بہت بری شکست دے چکی تھی اور مثنہ بن حارثہ اپنے بچے کچے مجاہدین کو کشتیوں کے پل سے دریا پار کروا رہے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مثنہ بن حارثہ نے چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر کس طرح فارس کی فوج کو روکے رکھا اور مجاہدین پل تک پہنچتے اور دوسرے کنارے کی طرف دوڑتے رہتے۔ وہ ایک بہت بڑے خطرے کے آگے دوڑ رہے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ فارسی تعاقب میں آئیں گے۔ میدان ان کے ہاتھ تھا، ان کے پاس نفری بھی زیادہ تھی، ان کا تعاقب میں آنا یقینی امر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا اس قدر زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ اب وہ بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فارسی ان 3000 مجاہدین کے پیچھے آ کر انہیں ختم کر سکتے تھے۔ مثنہ بن حارثہ اسی خطرے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے ان پر یہ کرم کیا کہ مدائن سے جو گھڑ سوار نکلا تھا وہ اس وقت جسن کے میدان جنگ میں پہنچا جب بہمن جادویہ اپنے افسروں کو حکم دے رہا تھا کہ عربوں کا تعاقب کیا جائے اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، انہیں پل توڑنے کی مہلت نہ دی جائے۔ مدائن کا سوار ان کے سامنے جا رکا اور گھوڑے سے کود کر اترا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے، بہمن جادویہ نے کہا۔ یقیناً اچھی نہیں، سوار نے ہانپتے ہوئے کہا اور بڑی تیزی سے بولتے ہوئے اسے سنایا کہ مدائن میں کیا ہوا ہے۔ بہمن جادویہ اور جالینوس کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ معلوم نہیں اب تک وہاں کیا ہو چکا ہوگا، سوار نے کہا۔ میں فوج کو 2 حصوں میں بٹا ہوا اور ایک دوسرے کو للکارتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ سردار رستم اور سردار فیروزان نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے زیادہ تر دستے اپنے ساتھ مدائن لے گئے اور کچھ دستے اپنے ایک جرنیل جابان کو دے گئے۔ جابان مجاہدین کے تعاقب میں گیا اور الیس کے مقام پر مثنہ بن حارثہ کے 3000 تھکے ماندے مجاہدین نے ایک بھی فارسی کو زندہ نہ چھوڑا اور جابان پکڑا گیا۔ مثنہ بن حارثہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ بہمن جادویہ اور جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ انتہائی رفتار سے مدائن پہنچے۔ انہوں نے کہیں بھی رکے بغیر یہ مسافت آدھے وقت میں طے کی تھی۔ انہیں مخبر نے جو اطلاع دی تھی اس کے مطابق شہر میں خانہ جنگی ہونی چاہیے تھی، لیکن شہر میں داخل ہو کر انہیں اطمینان ہوا کہ امن و امان ہے۔ انہوں نے فوج کو فارغ کر دیا اور خود رستم کے پاس چلے گئے۔ فیروزان اور مہران کو بھی بلا لیا اور سب پران دخت کے ہاں گئے۔ ہم نے فرات کے کناروں پر عربوں کو جس طرح کاٹا ہے وہ جا کر دیکھیں، بہمن جادویہ نے سب کو بتایا۔ ان کے لشکر کا بمشکل 3واں حصہ بچ کر بھاگا ہے۔ اگر ہمیں مدائن کی اطلاع نہ ملتی تو ہم ان بھاگنے والوں کو بھی وہیں رکھتے۔ ذرا غور کرو اور پھر شرم کرو کہ ہم مسلمانوں کو اتنی زبردست شکست دے رہے ہیں اور تم لوگ یہاں ایک دوسرے کو تلواریں نکال کر للکار رہے ہو۔ مسلمانوں کی پسپائی شروع ہو چکی ہے، اب ہم انہیں ہر جگہ سے بھگا دیں گے، انہیں کاٹیں گے۔ اگر تم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو مدائن بھی مسلمانوں کو دے بیٹھو گے۔ چونکہ بہمن جادویہ نے مسلمانوں کی شکست کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی، اس لیے فضا میں جو تلخی اور کدورت تھی وہ بہت ہی کم ہو گئی۔ ملکہ فارس رستم اور دوسرے جرنیلوں کی کانوں میں پہلی بار یہ آواز پڑی تھی کہ مسلمانوں کو کسی میدان میں شکست دی گئی ہے۔ کچھ دیر جرنیلوں میں بحث مباحثہ ہوا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پوران چونکہ محب وطن تھی اس لیے ملکہ کی حیثیت سے اس نے اپنا کوئی فیصلہ نہ ٹھونسا، اس نے تمام فیصلے جرنیلوں پر چھوڑ دیے۔ مشہور مورخ طبری اور ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ فارس کے جرنیل فیروزان اور مہران کو یہ شکایت تھی کہ ملکہ پوران نے رستم کو اپنے تمام اختیارات دے کر بادشاہ کا درجہ دے دیا ہے۔ اس شکایت کو یوں رفع کیا گیا کہ سلطنت فارس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کے اختیارات فیروزان کو اور دوسرے کے رستم کو دے دیے گئے تھے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، پوران نے کہا، کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں ملکہ رہتی ہوں یا نہیں، یا میرے پاس شاہی احکام جاری کرنے کے اختیارات رہتے ہیں یا نہیں۔ مجھے فارس چاہیے، مجھے وہ فارس چاہیے جس نے روم کے ہرقل کو شکست دی تھی اور جس فارس کی جنگی طاقت سے ہر ملک خائف تھا۔ 2-3 مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم اور فیروزان نے سلطنت فارس آپس میں تقسیم کر لی تھی،
جس سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے قرآن کو معزول کر دیا گیا تھا، لیکن مستند تاریخوں میں ہمیں قرآن بدستور ملکہ نظر آتی ہے۔ البتہ ایسے اشارے اور سراغ ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کے جرنیلوں نے بظاہر سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن درپردہ ان میں اختلافات موجود رہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ وہ فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری نہ کر سکے۔ جرنیلوں کے اس سمجھوتے نے یہ طے پایا کہ مہران تمام فوج کی کمان سنبھالے گا اور اس وقت تک فوجوں کو جو جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے وہ پورا کرے گا۔ جس وقت مدائن میں فارسی جرنیل آپس کے اختلافات ختم کرنے میں مصروف تھے اور قرآن ان کو فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالنے کی تلقین کر رہی تھی، اور بہمن جادویہ نے کہا تھا کہ جابان مسلمانوں کے تعاقب میں گیا ہے اور وہ انہیں بھی ان کے خون میں نہلا کر آئے گا، اس وقت مثنہ بن حارثہ کے 3000 مجاہدین جابان کی فوج کو اس کے خون میں ڈبو چکے تھے۔ نہ جابان رہا، نہ جابان کا کوئی سپاہی رہا۔ اس معرکے کے بعد مثنہ بن حارثہ الیس کے قلعے میں چلے گئے۔ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت بہت بری ہو چکی تھی، وہ تو اب قدم گھسیٹ رہے تھے، یہ ان کی روحانی قوت تھی کہ وہ چل پھر رہے تھے۔ مثنہ نے انہیں قلعے میں اکٹھا کیا۔ میرے عزیز رفیقوں، مثنہ نے مجاہدین سے خطاب کیا، میں جانتا ہوں تم کس حال میں ہو، میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ تم غمگین ہو اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو جسر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ نکال دو غم اپنے دلوں سے، انہیں مردہ نہ سمجھو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تم نے جابان فارسی کی پوری فوج کو کاٹ کر اپنے ساتھیوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مثنہ بن حارثہ جب بول رہے تھے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور وہ بولنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ معرکہ جسر میں جب مثنہ بن حارثہ مجاہدین کو پل سے گزار رہے تھے تو کسی فارسی نے ان پر برچھی پھینکی تھی۔ مثنہ نے زنجیروں والی زرہ پہن رکھی تھی، برچھی سے زنجیر کی کڑی ٹوٹ کر ان کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ برچھی پہلو میں لگی تھی، وہاں سے 1-2 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس وقت پرچم مثنہ کے پاس تھا جو انہوں نے گرنے نہیں دیا۔ انہیں زخم کی باقاعدہ مرہم پٹی کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ انہوں نے اتنی سی مرہم پٹی کی تھی کہ زخم میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے کپڑا باندھ دیا تھا۔ انہیں الیس تک کی مسافت طے کرنی پڑی اور الیس میں خونریز اور گھمسان کی لڑائی بھی کرنی پڑی۔ زخم سے خون نکلتا رہا اور جسم کے اندر بھی خون بھرتا رہا۔ وہ اپنے مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے خطاب کر رہے تھے کہ زخم میں درد کی شدید ٹھیس اٹھی اور دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ آگے نہ بول سکے اور گھوڑا ایک طرف موڑ کر اس طرف چلے گئے جہاں انہوں نے قیام کرنا تھا۔ الیس ایک قلعہ تھا اور ایک بڑا قصبہ بھی، وہاں جراح اور طبیب موجود تھے۔ وہ دوڑتے پہنچے اور زخم کی باقاعدہ مرہم پٹی کر دی۔ طبیب اور جراح نے انہیں سختی سے کہا کہ وہ مکمل آرام کریں، کسی لڑائی میں شریک نہ ہوں اور گھوڑ سواری زخم ٹھیک ہونے تک نہ کریں۔ مکمل آرام کا وقت نہیں، مثنہ بن حارثہ نے کہا، تم لوگ اپنا کام کرو اور مجھے میرے کام سے نہ روکو۔ تمہارا کام ہے میرے زخم کو ٹھیک کرنا اور میرا کام ہے زخم کی پرواہ نہ کرنا۔ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ انہیں بہت کہا گیا کہ زخم خراب ہو گیا تو پیپ پھیپڑے میں چلی جائے گی، لیکن مثنہ نے ایک نہ سنی۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب زمرد گھوڑے پر سوار الیس کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے صہیب ثقفی کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ وہ بے ہوش تھا، قلعے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مثنہ نے حکم دیا تھا کہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے۔ دروازے کے اوپر ایک دریچہ کھلا تھا جس میں ایک سنتری کھڑا تھا۔ اس نے زمرد سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ سنتری نے یہ بھی کہا کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ دروازہ نہیں کھلے گا تو تمہارے اس مسلمان ساتھی کی زندگی کا دروازہ بند ہو جائے گا، زمرد نے کہا۔ میں اسے جسر کے میدان جنگ سے اٹھا کر لائی ہوں۔ تم مسلمان نہیں ہو، سنتری نے کہا، تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ میرے لیے نہیں، زمرد نے کہا، اپنے اس ساتھی، اس بھائی کے لیے دروازہ کھول دو ورنہ یہ مر جائے گا۔ تم اجمی ہو، دریچے سے آواز آئی۔ یہ عربی ہے، اجمی نہیں، زمرد نے کہا۔ یہ صہیب ابن القدر ثقفی ہے، میں عورت ہو کر اسے جسر کے میدان جنگ سے اٹھا لائی ہوں۔
اور تم مرد ہوتے ہوئے مجھ سے ڈرتے ہو اور دروازہ نہیں کھولتے۔ میں اس کی خاطر اپنا گھر، اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اپنا مذہب چھوڑ کر آئی ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھی کو یہاں پھینک کر اپنے مذہب میں واپس چلی جاؤں؟ کیا یہ ہے تمہارا مذہب؟ خدا کی قسم، دریچے سے نہیں بلکہ اوپر دیوار سے ایک آواز آئی، ایک عورت یہ شکوہ لے کر نہیں جائے گی کہ مسلمانوں کے ہاں اسے پناہ نہیں ملی تھی، تیری قربانی کا تجھے پورا صلہ ملے گا۔ یہ آواز بڑی زور سے گرجی، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھل گیا۔ زمرد نے گھوڑے کو 1.5 دن کی مسافت میں اتنا کم آرام دیا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا تو گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ صہیب ثقفی تو بے ہوش تھا ہی، زمرد پر بھی غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے صہیب ثقفی کے منہ میں پانی ٹپکایا اور خود بھی پانی پیا تھا۔ کھایا یا پیا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے باگ پکڑ کر کھینچی تو گھوڑا آگے چلا گیا۔ کچھ مجاہدین اکٹھے ہو گئے تھے، ان سب نے صہیب ثقفی کو پہچان لیا۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور طبیب کے ہاں لے گئے۔ مثنیٰ بن حارثہ کو اطلاع دی گئی کہ بارسما کی ایک آتش پرست لڑکی اپنے ایک مجاہد کو جسر کے میدان سے اٹھا کر لے آئی ہے۔ مثنیٰ نے کہا کہ اسے فوراً لے آؤ۔ زمرد کو مثنیٰ بن حارثہ کے کمرے میں لے گئے۔ اس نے مثنیٰ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر چوما اور ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ آئی۔ مثنیٰ نے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا اور ان کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، یہ چہرہ میرے لیے غیر مانوس نہیں، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا اور زمرد سے پوچھا، میں نے تمہیں کہاں دیکھا تھا؟ تھکن کے اتنے گہرے سائے تمہارے چہرے کی معصومیت کو چھپا نہیں سکے۔ آپ بھول سکتے ہیں، زمرد نے کہا، میں آپ کو بھول نہیں سکتی۔ وہ دن یاد کریں جب آپ بارسما آئے تھے اور میرے وطن کے ان فوجیوں کے سر تن سے جدا کر دیے تھے جنہوں نے عورتوں کو بے آبرو کر دیا تھا۔ آپ نے اپنی تلوار مجھے دے کر کہا تھا کہ اس فوجی کی گردن اپنے ہاتھوں کاٹ دو اور اپنی آبرو کی بربادی کا انتقام لو۔ میں نے تلوار اوپر اٹھائی تھی لیکن تم نے تلوار نیچے کر لی تھی، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، اور تم نے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر میرے ایک مجاہد نے جوش غیرت میں آ کر آگے بڑھ کر اس فارسی کی گردن صاف کاٹ دی تھی۔ میں آپ کے مجاہد کو نہ بھول سکی، زمرد نے کہا۔ دن کو تصوروں میں اور رات کو خوابوں میں اسے دیکھتی رہی۔ میں سوچتی تھی کہ اسے کیا انعام دوں، اس کے اس احسان کا کیا صلہ دوں، لیکن میں مجبور اور بے بس تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مسلمان جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اس مجاہد کو صلہ دے گا، اور اللہ نے اسے صلہ دینے کا ذریعہ مجھے بنایا۔ میں اسے لاشوں میں سے اٹھا کر لائی ہوں۔ میں لوگوں کے ساتھ رات کو میدان جنگ میں چلی گئی۔ میں اپنے بھائی کی تلاش میں گئی تھی، لیکن یہ مجاہد نظر آ گیا۔ اسے کچھ دیر بعد مر جانا تھا۔ میرا چچا تو اسے اسی وقت مارنے لگا تھا۔ میں آگے آ گئی اور اسے بچا لیا۔ زمرد نے تفصیل سے سنایا کہ وہ اپنے چچا کا گھوڑا چوری کر کے صہیب ثقفی کو اس پر ڈال کر لے آئی۔ اس نے الیس تک کے سفر کی رودات سنائی۔ میں اتنی دلیر تو نہیں تھی، اس نے کہا، لیکن میرے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو گئی تھی، یا اس اللہ نے جسے آپ مانتے ہیں میری روح کو روشن کر دیا تھا، یا آپ سب کی عقیدت تھی جو میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی، جس نے مجھے دلیر اور نڈر مرد بنا دیا۔ میں آپ کے اللہ کو دل و جان سے مانتی ہوں۔ اگر آپ مجھے قبول کر لیں تو اپنے مذہب میں داخل کر لیں، اور پھر صہیب ثقفی قبول کر لے تو میں باقی عمر اس کی خدمت میں گزار دوں گی۔ میں نے واپس تو جانا نہیں۔ تمہاری دونوں خواہشیں پوری ہوں گی، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا۔ سب سے پہلے ہم تمہیں اپنے مذہب میں داخل کریں گے۔ یہاں ہمارے بعض مجاہدین کی بیویاں موجود ہیں، تم ان کے ساتھ رہو گی۔ جب صہیب ثقفی پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے اسی وقت اسے حلقہ بگوش اسلام کر لیا اور حکم دیا کہ اسے عورتوں کے حوالے کر دیا جائے اور اسے کھانا کھلایا جائے۔ زمرد کے جانے کے بعد مثنیٰ اٹھے اور صہیب کو دیکھنے چلے گئے۔ جراح نے صہیب ثقفی کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی تھی اور طبیب اس کے منہ میں شہد ملا دودھ ڈال رہا تھا۔ وہ عبداللہ بن زید تھا جو جسر کی لڑائی سے نکل کر مدینہ پہنچا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے مسلمان لشکر کی تباہی اور پسپائی کی تفصیل امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تھی۔
حضرت عمر نے یہ روح فرسا تفصیل مسجد کے دروازے میں کھڑے کھڑے سنی تھی۔ خدا کی قسم، حضرت عمر نے کہا تھا، میں نے ابو عبید کو صحابیوں پر سپہ سالار مقرر کر کے غلطی تو نہیں کی تھی۔ محمد حسین ہیکل مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ عبداللہ بن زید خلیفہ کے عتاب سے کانپ کر اور بے قابو ہو کر رو رہا تھا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر غصے، پریشانی اور اضطراب کا جو ملا جلا تاثر تھا وہ یکسر غائب ہو گیا، اور اس مبارک چہرے پر جلالی تاثر آ گیا۔ ابن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے یہ الفاظ کہے جو تاریخ میں محفوظ ہیں، مت رو، تو میرے پاس آ گیا ہے، تیرا ذمہ دار میں ہوں، اللہ ابو عبید پر رحم فرمائے، اگر وہ بھی میرے پاس آ جاتا تو میں اس کا ذمہ دار ہوتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ معرکہ جہاد میں کسی سالار یا سپاہی سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور اللہ کے حضور اس کی لغزش کا جواب میں ہی دوں گا۔ امیر المؤمنین عبداللہ بن زید نے حوصلے میں آ کر کہا، میں اکیلا بھاگ کر نہیں آیا، سینکڑوں آدمی بھاگے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ شرم و ندامت سے مدینے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کی شرم و ندامت قبول فرمائے۔ امیر المؤمنین نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، سب سن لو اور باہر جا کر ہر کسی سے کہہ دو کہ جو مجاہدین محاذ سے بھاگ آئے ہیں ان کا استقبال کرو اور ان سے طنز و ملامت کی گفتگو نہ کرو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم اللہ کے بندے ہو۔ ابو حنیفہ دینوری اور طبری نے مدینہ کے رہنے والے ایک مجاہد معاذ قاری کا واقعہ لکھا ہے۔ یہ مجاہد بنی نجار سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی عبداللہ بن زید کی طرح سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور وہ بھی بہت رویا۔ حضرت عمر نے اسے بھی انہی الفاظ میں حوصلہ دیا جن الفاظ میں عبداللہ بن زید کو دیا تھا۔ ان مورخوں نے لکھا ہے کہ اسی روز یا اگلے روز مغرب یا عشاء کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ انفال پڑھی، جب یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، اور آج کے دن جو میدان جنگ میں پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ جنگی مصلحت کے لیے پیچھے ہٹے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو نماز میں ہی معاذ قاری ایسا روئے کہ ان کی ہچکیاں نکلنے لگیں۔ یہ آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی تھی۔ معاذ مت رو۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، مت رو معاذ، تو میری پناہ میں آ گیا ہے، میں تیرا ذمہ دار ہوں۔ یہ تینوں مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے اس مشفقانہ سلوک کے باوجود معاذ قاری کی جذباتی حالت یہ رہی کہ جب کبھی یہ آیت سنتا تو زار و قطار رونے لگتا۔ دوبارہ محاذ پر جا کر اس کی یہ کیفیت ختم ہوئی تھی۔ فاروق اعظم میں محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ جسر کی لڑائی میں سے جو مسلمان بھاگ کر مدینہ اور اپنے گھروں میں آ گئے تھے ان کی تعداد 2000 تھی۔ کچھ مورخوں نے تعداد لکھی ہی نہیں، اور جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے سینکڑوں لکھی ہے۔ اس طرح بھاگ آنے والوں کی تعداد کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ تعداد کچھ کم بھی نہیں تھی۔ مبصر لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا تو کئی ایک سرداروں نے حضرت عمر کی مخالفت میں یہ دلیل دی تھی کہ عمر سخت مزاج اور غصیلہ ہے اور کسی کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی اپنے خلاف سب کے شکوک رفع کر دیے تھے اور مخالفین مطمئن ہو گئے تھے، لیکن معرکہ جسر سے بھاگ آنے والوں کے ساتھ حضرت عمر نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا اس نے ان کے دشمنوں کے بھی دل موہ لیے۔ سب کو یہ توقع تھی کہ امیر المؤمنین ان بھگوڑوں کو اگر درے نہیں مروائیں گے تو ان پر اپنا عتاب نازل کریں گے اور انہیں لعنت و ملامت کا نشانہ بنائیں گے، لیکن حضرت عمر کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، ان کا ذمہ دار میں ہوں، یہ دوبارہ محاذ پر جائیں گے۔ اور وہ جو محاذ سے بھاگ آئے اور اپنے ان 3000 ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ آئے تھے جو مصنع بن حارثہ کے ساتھ تھے، وہ کس حال میں تھے، ان کی جذباتی کیفیت کیا تھی؟ مستند مورخوں نے اس سوال کا بڑا واضح جواب دیا ہے۔ ایک مثال ابو شداد کی ہے جس کا تعلق بنو تمیم سے ہے۔ وہ مدینہ سے کچھ دور چھوٹے سے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس قبیلے کے چند ایک ہی آدمی عراق کے محاذ پر گئے تھے، جن میں ادھیڑ عمر ابو شداد بھی تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی، اس سے چھوٹی 3-4 بیٹیاں تھیں۔ میں تیرے بیٹے کو تیرے لیے زندہ رکھوں گا،
ابو شداد نے اپنی بیوی سے کہا تھا، میں نہ رہا تو تیرے اور تیری بیٹیوں کے سر پر اس بیٹے کا ہاتھ ہوگا، اس پر جہاد کا جو فرض عائد ہوتا ہے وہ میں ادا کروں گا، اکلوتے بیٹے کا میرے بعد زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس لشکر کے ساتھ عراق کے محاذ پر چلا گیا تھا جو ابو عبید کے ساتھ گیا تھا۔ معرکہ جسر کے بہت دنوں بعد ایک رات ابو شداد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے ساتھ گھوڑا ہنہنایا۔ ابو شداد کی بیوی جاگ اٹھی اور بیٹے کو جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہا، دیکھ تیرا باپ آیا ہے، میں نے گھوڑے کی آواز بھی سنی ہے۔ ماں بیٹا دوڑے گئے اور دروازہ کھولا۔ باہر ابو شداد گھوڑے سے اتر کھڑا تھا۔ بیٹا باپ سے لپٹ گیا لیکن فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ خون، بیٹے نے کہا، کیا یہ خون آپ کا ہے یا دشمن کا خون آپ کے کپڑوں پر پڑا ہوا ہے؟ بیٹے نے باپ کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، اندر آ جائیں، میں گھوڑا باندھتا ہوں۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ ابو شداد کی بیوی نے اس سے پوچھا، کیا آپ بہت زیادہ زخمی ہیں؟ نہیں، ابو شداد نے کہا، جسم کا زخم معمولی ہے، روح کا زخم گہرا ہے۔ میں اندر نہیں آؤں گا۔ میری بات سن بیٹے، میں عراق کے محاذ سے شکست کھا کر آیا ہوں۔ وہ لڑائی بہت ہی ظالم تھی، شاید ہی کوئی مسلمان زندہ رہا ہو، زندہ مجھ جیسے رہے جو بھاگ آئے ہیں، لیکن راستے میں اس احساس نے میرا گلا دبا لیا ہے کہ باقی مارے گئے ہیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ پھر راستے میں مجھے اپنے کچھ ساتھی مل گئے جو میری طرح بھاگ کر آ رہے تھے، میری ہی طرح محاذ سے دور آ کر انہیں شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ ان سب نے بتایا کہ وہ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے ورنہ گھر کا ہر فرد انہیں شکست خوردہ بھگوڑا کہے گا۔ اندر آؤ، بیوی نے ابو شداد کا بازو پکڑ کر کہا، تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا۔ میں دن کے وقت یہاں آ سکتا تھا، ابو شداد نے کہا، لیکن رات کے اندھیرے میں آیا ہوں تاکہ تم میرا چہرہ نہ دیکھ سکو۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بات کرنے آیا ہوں، اچھی طرح سن لے بیٹا۔ میں کہیں منہ چھپا کر زندہ رہنے کی کوشش کروں گا، اگر زندہ رہا تو اپنی شکست کا انتقام لے کر آؤں گا۔ میں چاہتا تھا کہ تو اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے سروں پر موجود رہے، لیکن اب سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایسی ہی بری ایک شکست اور ہو گئی تو اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں شاید بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری جگہ تو لے لے بیٹا۔ میں گھوڑا چھوڑ چلا ہوں، جب بھی مدینہ سے کسی محاذ پر جانے کا بلاوا آئے فوراً پہنچنا اور جس محاذ پر بھیجیں وہاں چلے جانا۔ دل میں یہ جذبہ رکھ کر لڑنا کہ اپنے بزدل باپ کی شکست کا انتقام لینا ہے اور دشمن کو شکست دے کر اللہ سے اپنے باپ کا یہ گناہ بخشوانا ہے کہ وہ محاذ سے بھاگ کر آیا تھا۔ اپنی ماں اور بہنوں کو اللہ کے حوالے کر جانا۔ وہ گھوڑا اپنے بیٹے کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے دوڑی۔ ابو شداد نے اسے دھمکی دے کر روک دیا اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں میدان جنگ سے فرار نہایت ہی شاذ و نادر ہی ہوا ہے۔ معرکہ جسر ہی ایک ایسی مثال ہے جس نے تاریخ میں جگہ پالی، کیونکہ مفرورین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ان بھگوڑوں کا یہ عالم تھا کہ مہینوں خانہ بدوش پھرتے رہے، شرم کے مارے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے، اکثر روتے اور کفِ افسوس ملتے تھے۔ تاریخوں میں یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینہ اور قرب و جوار کے کچھ مفرور اپنے گھروں میں چھپ گئے اور احساس ندامت سے باہر نہیں نکلتے اور جذباتی طور پر وہ بحالت ماتم رہتے ہیں، تو حضرت عمر ذاتی طور پر ہر ایک کے گھر گئے اور انہیں تسلیاں دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔